الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنا آئین بتا رہا ہے، اپنا قانون بتا رہا ہے، اپنا دستور بتا رہا ہے کہ میں کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے بعد اس کو اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک قوم اس میری نعمت کی بے قدری کر کے ٹھکرا نہ دے اور واپس نہ کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، دنیا ہے دار الاسباب۔ یہ ہر چیز یہاں سبب اور مسبب کے سلسلے میں جکڑی ہوئی ہے۔ آدمی اگر دنیا میں آتا ہے تو بعض اسباب کی وجہ سے موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے جاتا ہے تو بھی بعض اسباب کی وجہ سے۔ صحت ٹھیک ہوتی ہے تو بھی اللہ کے فضل کے علاوہ بعض اسباب کی وجہ سے، حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے تو بھی چند اسباب کی وجہ سے، صحت کے حفظان کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے سے۔ اگر خدا کسی قوم کو سلطنت دیتا ہے تو اس کی جد و جہد کی وجہ سے، کسی قوم سے اگر وہ سلطنت لے لیتے ہے تو اس کی تنبلی، اس کی سستی اور اس کی نالائکی کی وجہ سے۔ کسی کو خدا عزت کی مسند بھی بٹھاتا ہے تو عزت والے کام کرنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کو ذلت کے گڑھے میں گراتا ہے تو ذلیلوں والے کام کرنے کی وجہ سے۔ بے شک یہ سب کچھ ہے خالق اکبر کے قبضہ قدرت میں، لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اسباب کے تحت کرتا ہے۔ معصومین نے فرمایا اب اللہ یجری الاشباء الا باسبابہا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو میں فیصلے کروں گا اسباب کے تحت کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہر بندے کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا اور اس کے بعد موت۔ اس طرح قوموں کے بھی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک قوم کا بچپن ہوتا ہے، پھر قوموں کی جوانی اور شباب کا دور ہوتا ہے، پھر قوموں کے بڑھاپے، اضمحلال، کمزوری کا دور ہوتا ہے جس کا نتیجہ فنا پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ ہر بندے کا بچپن کیسے ہوتا ہے، جوانی کیسے ہوتی ہے، بڑھاپا کیسے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ کیوں کہ کئی بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں داغ مفارقہ دیے جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں، تو ان کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ من حیث القوم، قوموں کے بننے، قوموں کی ترقی کرنے اور قوموں کے زوال پذیر ہو کر دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ جانے کے اسباب کیا ہیں، آلات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہزاروں سالوں سے یہ بات محققین، مورخین، مدققین کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور آج تک بنی ہوئی ہے کہ قومیں بنتی کس طرح ہیں، کہ قومیں مٹتی کس طرح ہیں۔
قوموں کی ترقی کے اسباب کیا ہیں اور قوموں کے زوال کے علل و اسباب کیا ہیں۔ تفصیلات میں جائیں، زوال سلطنت روما پر گبن نے کئی جلدوں میں 24-25 جلدوں کی کتاب لکھ ماری، بڑے بڑے علماء نے تحقیقات کے دریا بہائے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ سارے محققین کی تحقیقات کا نچوڑ اور نتیجہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے، چہاردہ معصومین کا فرمان بھی پڑھا جائے، محققین کے آراء کا بھی جائزہ لیا جائے، تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز 3 چیزوں میں ہے۔ قوموں کی ترقی کے اسباب 3 ہیں۔ ایک کا نام اتحاد ہے اور اتفاق، دوسری کا نام علم و معرفت ہے، اور تیسری چیز کا نام عمل اور کردار ہے۔ جس قوم کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، ہم آہنگی پیدا ہو جائے، یک رنگی پیدا ہو جائے، جو ایک بزرگ کہہ دے سارے اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں، اور جس قوم کے اندر قوت علم پر جو ہے وہ زندہ ہو جائے، علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے، وکالت بھی علم ہے، سیاست بھی علم ہے، سائنس بھی علم ہے، ہر وہ علم جس کی ملک و ملت کو اپنی ترقی کے لیے ضرورت ہے، وہ سارا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا ہے عمل۔ عمل سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اگر مراد یہ ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کرے، وکیل ہے تو وکالت کر کے قوم کی خدمت کرے، انجینئر ہے تو انجینئرنگ کر کے اپنی قوم و ملت کی رہنمائی کرے، عالم ہے تو دین کے مسئلے بتائے۔ لہذا ہر عالم، علم کا عامل عالم اگر اپنے علم پہ عمل کرنے لگ جائے، علماء دین بتائیں، دنیا کے علماء سائنسدان سائنس عام کریں، اور جو وکیل ہیں وہ قوم کے مقدمے لڑیں، اسی طرح ڈاکٹر علاج کریں، کسی سے پیسہ لیں، غریب و نادار کا مفت علاج کریں۔ اگر ہر قوم کا فرد میدان میں عمل میں قدم رکھے اور کام کرنے لگ جائے، تو ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے، خانہ جنگی پیدا ہو جائے، گھر گھر میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جائے، اولاد کی مار کٹائی شروع ہو جائے، محلے والے لڑنے لگ جائیں، ملک والے خانہ جنگی پہ اتر آئیں، جس قوم میں انتشار پیدا ہو جائے، اور جس قوم میں جہالت کا دورہ ہو جائے، اور جس قوم میں بدعملی عام ہو جائے، اس قوم و ملت کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ قوموں کے بننے، قوموں کے بگڑنے کے راز 3 چیزیں ہیں۔ جس قوم میں اتحاد ہو، جس قوم میں علم عام ہو، اور جس قوم کی قوت عمل بیدار ہو، وہ قوم جیسی بھی ہو، عقیدتاً مومن ہو یا بے ایمان، جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں، وہ دنیا میں جب تک رہے گی تو ترقی یافتہ بن کے رہے گی۔ اور جس قوم میں اتحاد کی جگہ انتشار آ جائے، جس قوم کے اندر علم کی جگہ جہالت و ضلالت آ جائے، جس قوم کی قوت عمل پژمردہ ہو جائے، وہ حق کی علم بردار بھی ہو تو اس کو تباہ ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اسی کو اقبال نے بیان کیا، وہ شعر مسجد بھی ہے ایک قرات، روزے کے ساتھ شعر پڑھنا 2 قراتیں، جمعے کے دن شعر پڑھنا 3 قراتیں، یہ 3 قراتیں اکٹھی ہو جائیں تو چیز کو حرمت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو لہذا میں ایک مصرع پڑھوں گا، وہ کہتے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، لوگوں کے بننے اور بگڑنے کی تقدیر کیا ہے۔ جس قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے
اور جس قوم میں عمل عام ہو جائے، علم عام ہو جائے، کہ قوم عمل کرنے لگ جائے، وہ قوم یقیناً ترقی کرتی ہے۔ اور جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، جس قوم میں جہالت عام ہو جائے، جس قوم کے اندر بدعملی پھیل جائے، کہ آرام کوشی عام ہو جائے، ہر بندہ عیاشی میں پڑ جائے، بدماشی میں پڑ جائے، عمل کرنے کی زحمت نہ اٹھائے، اس قوم کا مقدر تباہی اور بربادی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو آؤ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، میں سنی شیعہ کی بات نہیں کرتا، من حیث المسلم، بحیثیت ایک قوم کے، ہماری قوم ہے مسلمان۔ قوم سے مراد خان یا مریک اور مغل و پٹھان نہیں، من حیث القوم خاص ہے مزاج میں قوم رسول ہاشمی، ہم پیغمبر خاتم کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو واحد لا شریک ماننے والے، کعبے کو قبلہ سمجھنے والے، قرآن کو اللہ کی آخری الہامی اور ربانی لا ریب کو کتاب ماننے والے، سارے مسلمان ایک قوم ہیں۔ اسی قومیت کی بنا پر قائد اعظم نے پاکستان بنوایا تھا، کہ کوئی عرب ہے یا عجم ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی لمبا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدھا ہے، جو کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، وہ ایمانی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اور معاف رکھنا، اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ بھی نہیں پڑھتا، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، تو بھی اس آدمی ہونے کے ناطے، ہمارا آدمی ہونے کے لحاظ سے ہمارا بھائی ہے، کیونکہ بابا سب کا آدم ہے تے ماں سب کی حوا ہے۔ اس لیے آدمیت کیا ہے؟ آدمیت احترام آدمیس، آدمی وہ ہے جو آدمی کا بحیثیت آدمی کے احترام کرے، مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا بے ایمان، یہ دیکھے میری ماں اور اس کی ماں ایک ہے، اس کا اور میرا بابا ایک ہے۔ لہذا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری کائنات آدمیت کے لحاظ سے برادری نظر آتی ہے، اسلامی قومیت کو دیکھا جائے تو مسلمان ایک قوم نظر آتی ہے، علی ولی کے غلاموں کو دیکھا جائے تو حیدر کرار کے ماننے والے ایک قوم نظر آتی ہے۔ آؤ یا علی، ماشاءاللہ، آؤ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر اس قوموں، زندہ قوموں والی عادتیں پائی جاتی ہیں، اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، یا تباہ ہونے والی قوموں والی بری عادتوں کا مرکز ہم ہیں؟ تو میں عرض کروں گا، جہاں تک پہلی صفت تھی اتفاق، اتحاد، ہماری مسلمان قوم کا ترہ امتیاز ہے، انتشار و انتشار و انتشار، کہیں قومیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ اگلا مصرع پھر نہ پڑھوں، وہ تین کراتیں نظر آ رہی ہے۔ کیا دنیا میں جینے کا یہی طریقہ ہے؟ یہ ملک ہے، یہ میرا دوست ہے، جو ملک ہے وہ میرا دوست ہے، جو پٹھان ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ خان ہے میں بھی خان، یہ تو میرا ماشاءاللہ ہم کلاس ہے، یا ہمارا دوست ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ملک ہمارا کیا لگتا ہے، وہ چودھری ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ تو لہذا ہمارے القاب الگ الگ، ذاتیں الگ الگ، پھر رہن سہن الگ الگ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو دین لائے تھے وہ دین ہے وجہ اتحاد۔
جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اب رہ گئی مذہب کی بات، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی پرویزی ہے، کوئی چکڑالوی ہے، کوئی محمودی ہے، کوئی مودودی ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اللہ کا قرآن پڑھو، پیغمبر اکرم جب آئے تو ان کی مخالفت سب سے زیادہ مشرکین عرب نے کی، پھر یہود نے کی، پھر نصارہ نے۔ تو پیغمبر اسلام کو خدا حکم دیتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ احدا۔ اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے نصرانیو، ہماری اور تمہاری لڑائی ہمیں زیر نہیں دیتی، ہمارا کم از کم اور نہیں تو خدا کی وحدانیت پر تو اتفاق ہے۔ تم بھی کہتے ہو خدا ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا ہے، تو آؤ باقی اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید پر اتحاد کر لیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں جو ہمارے اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک وجہ اشتراک ہے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ورنہ ان کے عقیدے اور، مسلمانوں کے عقیدے اور، ان کا عمل اور، ہمارا عمل اور، ان کے فروع دین اور، ہمارے اور، ان کا قبلہ اور، ہمارا قبلہ اور، ان کی کتابیں اور، ہماری کتابیں اور۔ لیکن اگر ایک وجہ کی بنا پر، ایک وجہ اشتراک کی بنا پر پیغمبر ان کو دعوت اتحاد دے سکتے ہیں، تو لمحہ فکریہ عالم اسلام کے لیے جب مسلمان بے شک سنی شیعہ ہوں، ہم سب کا خدا ہے تو ایک، ہمارا نبی خاتم ہے تو ایک، ہمارا اسلام ہے تو ایک، ہمارا قرآن ہے تو ایک، ہمارا قبلہ ہے تو ایک، ہمارا نفع ہے تو ایک، ہمارا نقصان ہے تو ایک۔ انڈیا نے جب حملہ کیا تھا، یا آج جب اسرائیل مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سنی کون ہے، شیعہ کون ہے۔ جب گولہ داغتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ کا گھر کہاں ہے تے سنیوں کا کہاں ہے، وہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے کاش کہ جب دشمن ہم سب کو ایک سمجھتا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو ایک سمجھتے تو یقیناً تباہ ہونے سے بچ جاتے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو۔ سیاست دان ہیں تو ووٹوں کے لیے مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مولوی ہے تو پیٹ کی خاطر دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور قوم کو لڑا رہے ہیں، ورنہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جمعۃ الوداع ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ جتنے سال میں گناہ معاف کرتے، ایک ماہ رمضان کے ایک جمعے والے دن اتنے گناہ معاف کرتا ہے، پھر دوسرے جمعے میں ساری مشترکہ تعداد کے مطابق پھر گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، اور جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے جو سال بھر میں اللہ جن لوگوں کو، جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے ان کی ساری مجموعی تعداد کے برابر نہیں بلکہ کچھ اور زائد ملا کر اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو لہذا مسجد خانہ خدا بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، تے روزے کے ساتھ، میں بھی روزے کے ساتھ، تے آپ بھی روزے کے ساتھ، تے نبی یہ شبیہ ہے پیغمبر اکرم کے ممبر کی، اور یہ صادقین کا ممبر ہے، اور روزے کے ساتھ اگر خدا پر، مصطفیٰ پر، آل ابا پر جھوٹ بولا جائے تو روزہ باطل ہو جاتے، تے قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ ان ساری نزاکتوں کو سامنے رکھ کر میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے اپنی زبان سے ہر جملے
کہ جو زبان سے نکلے گا اس کی میں گارنٹی دوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کے قرآن سے کہہ رہا ہوں یا محمد و آل محمد کے فرمان سے کہہ رہا ہوں. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. میرے دوستو، ہم اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں. 73 فرقے اختلاف ہے تو علی ولی اللہ میں کلمے کے 2 جزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہر فرقہ یہی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. البتہ تیسرے جز میں اختلاف ہے. شیعہ نے علی پڑھتے علی ولی اللہ، ہمارے دوسرے بھائی نہیں پڑھتے. تو میں عرض کرتا ہوں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ نبی حقیقی کافروں سے کیا کہتا تھا؟ جنگیں جتنی لڑی گئیں، کوئی دنیا کی طاقت بتا سکتی ہے کہ کوئی جنگ پیغمبر اسلام نے چھیڑی ہو تے کافروں نے دفاع کیا ہو؟ تاریخ عالم گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، یہود و ہنود گواہ ہیں، مجوس و سکھ گواہ ہیں، ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ گواہ ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئیں وہ 75 ہیں، 80 ہیں، 85 ہیں یا کم و بیش ہیں. ہر جنگ کی ابتدا کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، آغاز وہ کرتے ہیں. حسنین کا نانا اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ساتھ لے کر ان کی جارحیت کا مقابلہ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے. لہذا جب پیغمبر اکرم کے قول و فعل کو دیکھا جائے، ان کا عمل یہ ہے کہ اس جتنی جنگیں لڑی گئیں کوئی جنگ پیغمبر نے نہیں چھیڑی. اور ان کا قول کیا ہے؟ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرو. آخر جا کر سورت یہاں ختم ہوتی ہے لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، دین کے نام پر لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. لڑنا ہے تو زن کے لیے لڑو، زر کے لیے لڑو، زمین کے لیے لڑو، چودراہٹ کے لیے لڑو کہ میں بڑا تے وہ کہے میں بڑا. دین کے نام پر لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. لکم دینکم، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے. میں کائنات کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ایسا رہبر اور رہنما مجھے پیش کیا جائے جو اس طرح اپنے مخالفوں کے ساتھ مصالحانہ گفتگو کرتا ہو. جب ہمارا مصطفیٰ، ہمارا رسول خدا، ہمارا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی کافروں سے جن کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، وہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، خود پیغمبر ان کو کافر فرما رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب کہہ دو کافروں سے کہ جن کو تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا، جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے. تو پھر ڈانگو ڈانگ ہو جائیں، لڑنے مرنے لگ جائیں؟ نہیں. فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے. دین کے نام پر لڑنے کا کوئی جواز نہیں. اے کاش کہ امت مسلمہ اور کچھ حاصل نہ کرتی تو پیغمبر اکرم کی سیرت سے یہی سبق حاصل کر لیتی کہ جب پیغمبر حقیقی کافروں سے دین کے نام پر لڑنے کے روادار نہیں تو سنی شیعہ کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ جو بندی بریلوی کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ اہل حدیث اور مقلدین کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ اے کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ ظرف پیدا ہو جاتا، یہ وسعت ظرفی پیدا ہو جاتی. ہم شیعان علی اپنے سنی بھائیوں سے کہتے کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو. اور جب ہمارا
ہمارے سنی بھائی ہم شیعان علی سے کہتے او شیعہ بھائیو تمہارا مسلک تمہارے لیے ہمارا مسلک ہمارے لیے، دین و مذہب کے نام پر لڑنے مرنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، قوم مسلم تو شاید اکٹھی ہو جائے پر مولوی اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے۔ ہر بندے کی رکھ الگ ہے تو اس کا بننا الگ ہے، ہر مسجد کے ہر بندے کی ہر فرقے کی مسجد دے ڈینڈ کی الگ ہے، اس کا مفاد الگ ہے۔ کوئی نہیں چاہتا میری بیڑے کی میرے باڑے کی بھیڑیں ادھر ادھر چلی جائیں یا میری رکھ میں کسی اور کا علاقے کا کوئی بندہ آ جائے، یہ میرا علاقہ ہے وہ تیرا علاقہ ہے، یہ فلانے فرقے کا ہے وہ فلانے فرقے کا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے اجتماعی مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ ادھر ہم شام میں لڑائی ہے، لبنان میں لڑائی ہے، عراق میں خانہ جنگی ہے، مسلمان تباہ و لیبیا میں خانہ جنگی ہے، یمن کے اندر انقلاب آنے والا ہے، تیونس میں آ چکا ہے، مصر میں آ چکا ہے۔ آج کافر دھڑلے کے ساتھ اکٹھے جی مر رہے ہیں، اتفاق سے گزار رہے ہیں، اور مسلمان سلامتی والے دین والے آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ گلیوں کوچوں میں لڑائی ہے، ہر قریہ بس ہر شہر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں لڑائی اور مار کٹائی ہے۔ کیا یہی زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے؟ ہم جمعۃ الوداع کو 2.5 بندے نکلتے ہیں، ڈوڈو کرتے ہیں جناب یوم قدس کی آزادی کے لیے۔ قدس کی آزادی کے بارے میں آقا خمینی نے اپنے زمانے میں کہا تھا جتنے مسلمان ہیں اگر پانی کا ایک چلو بھر لیں اور چلو جا کر اسرائیل کے ملک پہ انڈیل دیں وہ دریا بن کے ان کو بہا کر لے جائے گا۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ صرف عربوں کو دیکھا جائے تو عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کے یہودیوں کی تعداد اتنی کم ہے جتنی آٹے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں تو یہودی زندن آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ پرسوں مسجد اقصی میں 1500 مسلمان اعتکاف میں بیٹھے تھے، یہودیوں کی فوج نے آ کر ان کو لتر بھی مارے، لہولہان بھی کر دیا اور مسجد سے ان کو نکال دیا۔ مسلمانوں کی غیرت کہاں سو مر گئی ہے۔ پھر بھی لوگ ایسے ہیں مسلمان جو اس اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ آج ادھر لیبیا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، میں تو بحیثیت مسلمان کے بات کروں گا۔ جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ابھی وہاں باغیوں کو کامیابی ہوئی نہیں کہ عرب لیگ نے پہلے باغیوں کو تسلیم کر لیا ہے کہ قذافی کا تختہ اڑنا چاہیے، کہ باغی برحق ہیں، ہم ان کی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے عقل کے اندھو، کم از کم باغیوں کو کامیاب تو ہونے دو۔ ابھی تو بغاوت پتہ نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ماشاءاللہ قذافی نے بھی فیصلہ کر لیا یا تخت یا تختہ، وہ ابھی شکست ماننے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں نیٹو کے بارے میں سوچوں گا کہ ان کو زندہ رکھنا ہے یا موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ وہ شیر کا بچہ ڈٹا ہوا ہے کہ مسلمان اس کے خلاف ابھی سے باغیوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، اپنے یخربون بیوتہم بایدیہم، اور پھر سب کہتے ہیں مسلمانوں کی لڑائی یہ امریکہ کی سازش ہے، سنی شیعہ کا جھگڑا امریکہ کی سازش ہے، شیعہ سے لڑ رہا ہے تو یہ امریکہ کی سازش ہے، اگر سنی سے لڑتا ہے تو امریکہ کی
کی سازش ہے۔ میں 2 سال پہلے جب ایران میں ہفتہ عبادت پہ گیا تو میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا جو دوست و دشمن میں تمیز نہ کر سکے وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ احمق ہوتا ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ فلانا میرا دوست ہے تو فلانا میرا دشمن، تو پھر دشمن کے طریقہ واردات کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی بندہ دانش مند نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بھی پتہ کر لے کہ دشمن کے وار کرنے کا طریقہ یہ ہے تو اس کو بیکار کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو وہ بھی خرد مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے، ہوش مند وہ ہے، خرد مند وہ ہے پہلے دشمن کو پہچانے، پھر طریقہ واردات کو پہچانے، پھر اس کو ناکام کرنے کا طریقہ بھی جانے، اس کو عمل میں لائے اور دشمن کو ذلیل و رسوا فرمائے، وہ عقل مند ہے۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں امریکہ لڑا رہا ہے، تم کیوں لڑتے ہو؟ یہ دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں، کراچی جل رہا ہے، جی دشمن سب کچھ کرا رہا ہے، جی ہمارے کوئٹہ میں یہ ہو گیا، جی دشمن کرا رہا ہے۔ اور دشمن اگر کرا رہا ہے تو تم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ لہذا یہی ہماری کمزوری ہے۔ آج انتشار و انتشار و انتشار، اور یہ اللہ کا فرمان ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں مت لڑنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ جھگڑا کر کے کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے تو لقمہ تر جاؤ گے، دشمن تمہیں ہضم کھا جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ لہذا اگر بحیثیت مسلمان ہونے کے یا بحیثیت شیعان علی ہونے کے ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے اور وہ بھی عزت کے ساتھ، تو عالم اسلام کو اتحاد پہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور شیعان علی کو بھی متحد ہونا پڑے گا۔ اگر یوں ہی ہماری لڑائیاں رہیں تے جھگڑے رہے تو پھر یاد رکھو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون اٹل ہوتے ہیں۔ دوسری بات کروں اور جلدی اختتام کی طرف بڑھوں، ورنہ باتیں تو بہت ہیں لیکن عمل کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اور شہید مطہری نے اپنے بعض مقالوں میں لکھا کہ علم سے مراد دین کا علم نہیں، اصول و فروع کا علم نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن ہر وہ علم جس کی کسی ملک کو اپنی بقا کے لیے، کسی ملت کو اپنی فوز و فلاح کے لیے ضرورت ہے، اس علم کا من حیث القوم پڑھنا واجب ہے۔ سارے جو مولوی صاحب بن جائیں تو پھر کمائے گا کون؟ کھانے والے تو بہت ہوں گے لیکن کھلانے والا کون؟ ہمارے حافظ سیف اللہ مرحوم مذاقن کہتے تھے تن رے تن نہ فکر نہ غم، اگلا مصرع نہیں پڑھتا، دنیا کمائے گی تو ہم کھائیں گے، تو سارے مولوی بن جائیں تو پھر کمائے گا کون؟ کھانے والے تو بہت ہوں گے۔ لہذا علم دین بقدر ضرورت، ماں باپ کو خدا توفیق دے اپنے بچوں کو اصول بھی یاد کرائیں، فروع بھی یاد کرائیں، واجبات بھی بتائیں، محرمات بھی ان کو سے یاد کرائیں، دینی مدرسوں میں جائیں، عالم دین بننے کے لیے تو بڑی بات، ورنہ یہ واجبی چیزیں، دین اسلام اتنا آسان دین ہے، اونٹ چرانے والے بھی سمجھتے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے بھی سمجھتے تھے، جو الف بے میں نہیں تمیز نہیں کرتے تھے وہ بھی دین کو سمجھتے تھے، لیکن فلسفی کو بحث کے اندر حق ہے وہ خدا ملتا نہیں۔ بات وہی ہے جب منہ شگافیوں میں پڑ گئے یہ سنی اسلام ہے، یہ شیعہ اسلام ہے، بریلوی اسلام ہے، یہ دیوبندی اسلام ہے، یہ مودودی اسلام ہے، یہ محمودی اسلام ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر گورکھ دھندے میں پڑ گئے، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔
موٹی موٹی تعلیم حاصل کرو تے پھر دیکھو قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو ان کو میڈیکل میں داخل کراؤ، قوم کو انجینئروں کی ضرورت ہے تو انجینئرنگ پڑھاؤ، قوم کو وکلاء کی ضرورت ہے جو بے لوث قوم کی خدمت کر سکیں تو ان کو وکیل بناؤ، قوم کو معالجین کی ضرورت ہے تو ان کو ڈاکٹر بنواؤ۔ الغرض ہر شعبہ حیات میں مسلمانوں کو کسی قوم سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کی قوموں کی رہنمائی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ کے پردے میں دشمن ہیں، یہ سیاسی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اتنا طاقتور ہونا چاہیے کسی پر حملہ کرنے کا، کسی کے خلاف جارحیت کرنے کا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، پر اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ امریکہ بھی دھمکی دے تو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے برابر دھمکی دے سکے۔ کسی کا دم چھلا نہیں بن کے رہنا چاہیے۔ ہماری غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے ذات پر اور اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اگر مومن ہے تلوار نہیں، ڈنڈا نہیں، چاقو نہیں، چھری نہیں تو وہ ہاتھ کو بھی چاقو بنا سکتا ہے، وہ مکے کو بھی ایٹم بم کا بنا سکتا ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، تے نہ ہو ہمت تو سر بھی دوش پر ایک بار ہوتا ہے۔ آدمی بے ہمت ہو تو کبھی سر ادھر جائے گا تے کبھی ادھر، سر بھی نہیں اٹھا سکتا، تے ہمت بلند ہو تو پوری قوم کا بوجھ آدمی اٹھا سکتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے اور قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے قوم کا علم حاصل کرنا، عصری علوم کا حاصل کرنا، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا۔ تیسرا کام ہے پڑھنے لکھنے کے بعد پھر تن آسانی نہ کرنا کہ ماشاءاللہ اے سی والا کمرہ ہو تے ماں بدولت بیٹھے ہوں، تے باہر کوئی بلائے تو اس کو بھی اندر بلائیں، باہر جانے کی زحمت نہ فرمائیں۔ تو یہ تن آسانیاں جو ہیں یہ پھر ترقی کا زینہ نہیں بنتی، یہ تنزل کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ لہذا ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کی محبوب غذا جو کی روکھی روٹی تھی، وہ بھی زیادہ سے زیادہ نمک کے ساتھ۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ حیدر کرار نے جو قلعہ خیبر کو اکھاڑا، کبھی مرحب کو لتاڑا، کبھی انتر کو پچھاڑا، کبھی قلعہ خیبر کو اکھاڑا، یہ اسلام کی فتح و فیروزی کے جو جھنڈے گاڑے تو کیا ہماری طرح حلوے کھا کھا کر، زردے کھا کھا کر، پلاؤ کھا کھا کر، مربے کھا کھا کر، شہد کی کچیاں پی پی کر یا شہد کھا کھا کر، جو کی روکھی روٹی نمک کے ساتھ کھا کھا کر۔ لہذا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ خوردن برائے زیستنت، ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، اگر زیادہ کھایا جائے تو کھانا آدمی کو کھاتا ہے، کبھی بدہضمی تے کبھی ہیضہ تے کبھی کچھ اور تے کبھی پھر قبر۔ تے اگر تھوڑا کھایا جائے تو آدمی غذا کو کھاتا ہے تے فائدہ اٹھاتا ہے، تے زیادہ کھایا جائے تو پھر کھانا کھانے والے کو خود کھا جاتا ہے۔ کئی بیچارے اتنی سحری ماشاءاللہ دبا کے کھاتے ہیں کہ رات شام تک ان کو کھٹے ڈگار آتے رہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ اتنا صبح کھانا ہے کہ سارا دن کھٹے ڈکار آتے رہیں کہ آدمی رات بھی جا کر ہضم کی گولیاں کھائے ہاضمے کی، تو پھر روزہ رکھنے کا جو مزہ تھا تاکہ تمہیں قیامت کی بھوک و پیاس کا احساس ہو، تمہیں غریب لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو، تمہیں پیاس لگے تو قیامت کی پیاس کو یاد کرو،
تمہیں بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو، تمہیں بھوک لگے تو غریبوں کی بھوک کا خیال کرو، تمہیں پیاس لگے تو جن کے گھر پینے کا ٹھنڈا پانی بھی نہیں ان کی غربت کا خیال کرو۔ جب کھٹے ڈکار سارا دن آئیں گے تو ان کا خیال کون کرے گا؟ کہ رات کو ماشاءاللہ پھر یوں کھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ صبح تک وہ روٹی ہضم نہیں ہوتی کہ پھر صبح سحری کا ٹائم پھر ٹھوسم ٹھوس۔ لہذا کھانا خوردن برائے زیستہ ناستو، عقل مندوں کا قول ہے اتنا کھاؤ کہ جی سکو۔ کھانا کھایا جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، ہم اس لیے زندہ نہیں ہیں کہ بس کھاتے رہیں تے چگتے رہیں تے چرتے رہیں۔ یہ حیوانوں کا کام ہے تے معاف رکھنا، حیوانوں کے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ انسان تو جب کھانے پہ ہے تو حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا جب عالم اپنا فریضہ ادا کرے گا وہ دین کے سودے نہیں کرے گا کہ کوئی آ کر کہے مجلس پڑھانی ہے یا حلال و حرام سیکھنا ہے تو پہلے پوچھے کتنے ہزار دو گے، اتنے ہزار دے سکتے ہو تو ماں بدولت حاضر ہیں ورنہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تے ڈاکٹر صاحب یوں قصاب بن جائے کہ 1000 اس کی فیس ہو، جس غریب کے جیب میں کرایہ نہیں وہ 1000 یا 1500 فیس کہاں سے دے گا؟ پھر دوائیاں اتنی مہنگی ہیں، پھر نمبر 2 تے نمبر 3 مجھے ایک عزیز نے بتایا جو دکانوں پر انسپیکٹر ہے، کہنے لگے ہر چیز کی 10 قسمیں بن چکی ہیں، نمبر 1 تے نمبر 2 تے نمبر 3 تے نمبر 4، 10 لیبل وہی ہے، عنوان وہی ہے، قیمت وہی ہے، لیکن ہے 10 نمبری دوائی۔ الٹا پیسہ بھرو گے تے استعمال کرو گے تو اپنا بیڑا غرق کرو گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جن کو ماہ رمضان میں بھی خوف خدا نہیں ہے وہ پھر مرنے کے بعد قبر میں جا کر خوف خدا کریں گے تے اپنے کردار کی کمزوریوں کی تلافی حشر کے دن کریں گے۔ بس میرے دوستو جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ خداوند عالم ہم شیعان حیدر قرار کو، امت مسلمہ کو، سب کو توفیق عطا آئے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور دوسرا علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں، انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ سنی شیعہ بن جائے یا شیعہ سنی بن جائے، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے۔ ہر بندہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، اپنے پیشواؤں کے فضائل بیان کرے، لوگوں کو دعوت دے، لیکن لوگوں کے بزرگوں پر تنقید نہ کرے کہ فلانا ایسا تے ڈھمکانا ایسا، تو ان کو برا بھلا کہو گے وہ تمہارے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، پھر آستینیں چڑھ جائیں گی تے نتنے پھول جائیں گے تے پھر ڈانگو ڈانگ ہو جائیں گے۔ نہیں، موسیٰ بدین خود تے عیسیٰ بدین خود۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے میرا حبیب اگر یہودیوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملے، نصرانیوں سے بات کرنے کا اتفاق ہو جائے تو یہ نہ دیکھو وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، گفتگو اس طرح کرو کہ تم دیکھو میری شرافت کا تقاضا کیا ہے۔ اے شیخ گفتگو کو شریف آنا چاہیے، اپنی شرافت کو مد نظر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹوں کے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو ورنہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ لوگوں کے غلط رہنماؤں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ ضد میں آ کر تمہارے سچے پیشواؤں کو برا بھلا کہیں گے۔ نہ برا کہو تے نہ برا کہلاؤ، جو کچھ اپنا عقیدہ ہے اپنے اندر رکھو اور لوگوں کی دل شکنی نہ کرو، دل آزاری نہ کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول رکھے، نہ کسی کو زبان سے زخم پہنچائے تے نہ کسی کو ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچائے، اس کو محمد عربی مسلمان
مسلمان کہتے ہیں۔ دیر علی کے شیعوں کی ایک حدیث سنا دوں کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو صادق آل محمد نے فرمایا مومن اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو امن کا پیغام پہنچائے۔ جتنا شریف ہو مومن وہ ہے کہ جب لوگ سفر میں جانے لگے تو اپنا مال اس کے حوالے کر جائیں، لوگ سفر میں جانے لگے ان کے گھر میں جوان بیٹیاں بہنیں بیویاں ہوں تو ہمارے مومن کے حوالے کر جائیں کہ ہمارے واپس آنے تک ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ جس کو لوگ اپنے مال اور عزت کا امین سمجھیں، ہم اس بندے کو مومن سمجھتے ہیں۔ جو لوگوں کی عزت کا رکھوالا نہیں، جو لوگوں کے مال کا امین نہیں، وہ قیامت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بس میرے دوستو، جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کے اب دن گینے چنے باقی رہتے ہیں، 4 یا 5 دن، 5ویں تک عموماً نوبت نہیں پہنچتی، 29 کو امید ہے چاند چڑھ جائے گا۔ اللہ کرے اتفاق کے ساتھ جس طرح یکم ماہ رمضان اتفاق سے ہوئی ہے، اللہ کرے مسلمانوں کی عید بھی ساری یکجہتی کے ساتھ ہو۔ تو بہرحال ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو کہ جو جنت کے دروازے ماہ رمضان میں کھولے ہیں وہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد کہیں بند نہ کر دے، بلکہ پھر بھی کھلا رکھے۔ اور جہنم کے 7 دروازے اللہ جہنم ماہ رمضان میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو کہ جہنم کے جو دروازے اس نے بند کیا ہے اللہ کرے ماہ رمضان کے بعد بھی وہ جہنم کے دروازے بند رکھے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ کرے ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں۔ حدیث میں ہے کہ جس کے ماہ رمضان میں گناہ معاف نہ ہو سکے پھر اگلے ماہ رمضان تک معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ کوئی مومن ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ عبادت میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اس کی تلافی کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، مومنوں کی افطاریاں کراؤ، جب ثواب لوٹو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی افطاری کرانے سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ مومنوں کی ضیافت نہیں کر سکتا، دعوت نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں پیش کر سکتا۔ اگر ہر بندے کو ایک دانہ نہیں دے سکتا تو کھجور کے دانے کے ٹکڑے کر لے، ایک کو ایک ٹکڑا دے دے، دوسرے کو دوسرا، اور اگر کھجور بھی نہیں تو پانی تو مفت مل جاتا ہے، 2 گھونٹ پلاتا جائے تو روزہ کھلواتا جائے۔ امیر آدمی کو جو پرتکلف دعوت دینے کا ثواب ملے گا، غریب کو پانی کا گھونٹ پلانے کا وہی ثواب اللہ دے گا۔ تو لہذا یہ بخشش کا مہینہ ہے جس میں ہمارا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت۔ لہذا ان دنوں کو غنیمت سمجھو اور ثواب کی ساعتیں لوٹو اور گٹھیاں باندھ کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کسی مقدس مہینے میں حیدر کرار کو جان کی امان نہ مل سکی۔ اسی کی 19ویں کی رات تھی۔ بڑے اختصار کے ساتھ بس اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ یہ شہادت کی مجلسیں پڑھی جا چکی ہیں۔ جناب ام کلثوم کے گھر نوبت تھی افطاری کی۔ جناب نے جو کی ایک روٹی، اس کے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ تے تھوڑا سا نمک تشتی میں رکھ کے بابے کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا کی جب نظر پڑی تو فرمایا بیٹی تمہیں پتہ نہیں تمہارے نانے کی سنت کیا ہے؟
ہمیشہ ایک چیز کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور میں نے زندگی بھر تیرے نانے کی سنت ترک نہیں کی۔ تو چاہتی ہے کہ زندگی کی آخری رات میں نبی کی سنت کا تارک بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں؟ بیٹی یا پانی اور دودھ اٹھا لے یا نمک اٹھا لے۔ تو بی بی نے نمک رکھا اور دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، مولا نے چند لقمے جو کی روٹی کے نمک کے ساتھ کھائے، پھر ہاتھ روک لیا، فرمایا میں چاہتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو خالی پیٹ کے ساتھ جاؤں۔ الغرض صبح کا وہ ٹائم ہوا، رات کیسے گزاری لمبی باتیں چھوڑتا ہوں۔ مسجد میں گئے اور گلدست اذان پر تشریف لے جا کر حیدر کرار نے زندگی کی آخری اذان کہی، جو کوفے کے ہر گھر میں مولا کی آواز پہنچی، آواز گونجی۔ اس کے بعد صبح کے نوافل شروع کیے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہی کر رہے تھے کہ ظالم نے ایک ایسی زہر آلو تلوار کا وار کیا کہ میرے آقا و مولا کے سر اقدس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر کوئی اور ہوتا خدا بھی بھول جاتا، آئے وائے کرتا، لیکن علی تیری عظمت پہ کائنات قربان۔ پہلا جملہ جو حیدر کرار کی زبان سے نکلا اور فضا میں گونجا وہ یہ تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ کل ایمان کے مالک علی نے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار فرمایا، اور پھر دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ادھر مولا نے یہ نعرہ لگایا، امام حسن اور حسین آگے بڑھے، زخمی بابے کو چادر پہ لٹایا، اور جب بیت الشرف میں لے گئے تو چادر کے نیچے سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ دعا کرو کسی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں اس حالت میں اپنے باپ کو نہ دیکھیں۔ وہ بیویاں جو اپنے نانے کا صدمہ سہ چکی تھی، جو اپنی اماں کی جدائی کا صدمہ برداشت کر چکی تھی، مولا علی ان کے لیے نانا بھی تھے اور اماں بھی اور باپ بھی۔ جب ان کی حالت دیکھی تو علامہ مرسی بیان کرتے بیویاں اتنی بلند آواز سے روئیں کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی، فرمایا حسن بیٹا دروازے پہ چلے جاؤ اور میرے اصحاب سے کہو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ معلوم ہوتے غیرت مند امام یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرم صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ میں اعتراض کرنے کی جرات کروں گا، میرا غیور امام شہادت حسین کے بعد سن 61 ہجری میں آپ کی جنت میں کیا حالت ہوئی ہوگی جب یہی کوفے کی شہزادیاں ہوں گی، ابن زیاد کا دربار ہوگا، تیری شہزادیوں کے سر پر کوئی چادر نہیں ہوگی، اور جب ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گی تو درباری پوچھے گا من ہی یہ بی بی کون اور وہ بی بی کون؟ اے کاش قیامت کا زلزلہ آ جاتا، اے کاش کوفہ برباد ہو جاتا یا لوگ اندھے ہو جاتے، لیکن درباری یہ جواب نہ دیتے، ہذہ زینب و تلک ام کلثوم، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مجلس جو میں نے آج پڑھی ہے یہ کئی سالوں سے جمعۃ الوداع کے بعد میں پڑھتا ہوں، تو میرے بانی ہوتے ہیں حمید اللہ خان اپنے والدین کے لیے اور اپنے بھائی مرحوم انور کے لیے پڑھاتے تھے۔ آج انہیں مجھے کہا کہ جناب یہ مجلس مجھ سے جناب افتخار خان نے لے لی ہے، لہذا فاتحہ ان کے لیے پڑھانا، ان کے بھائی کے لیے، والدین کے لیے۔ تو میں عرض کروں گا اللہ کو بخیل سمجھتے ہو؟
بے شک بانی بدل جائے اس پر اس لحاظ سے نہ میرے لیے کوئی فرق ہے کہ نہ ان کے مرحومین کے لیے. میں کہوں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے جناب حمید اللہ خان کے مرحومین کو اور جناب بانی مجلس جناب افتخار صاحب کے مرحومین و مرحومات بلکہ اپنے سارے مرحوموں کو شامل کر لو. اللہ ہر ایک کو اتنا ثواب دے گا جتنا ایک کو دے گا. لہذا اللہ کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ بھی ہاں معاذ اللہ کوئی ہمارے رحمت حق بہانہ بھی جو ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے. لہذا وہ ان کے مرحومین بھی انتظار میں نہ رہیں تھے نہ ان کے بلکہ سارے مرحومین کو جو صرف چھتی چک والے بھی نہیں جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں میرے سمیت اپنے تمام مرحومین کو بھی شامل کر لو. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ تے 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر دو. اللہ سب کو معاف کرے گا. اس کی معاف جو ہے معافی بہانے ڈھونڈتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الہ العالمین یہ مجلس ادا جو پڑھی گئی اس کا ثواب ان دونوں صورتوں کا ثواب ان سارے خرچ اخراجات کا ثواب جناب خان افتخار صاحب کے مرحومین و مرحومات کو حمید اللہ خان کے مرحومین و مرحومات کو اور ہم سب حاضرین کے جو مجلس ادا میں مومنین یا مومنات تشریف فرما ہیں ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو ان کو ثواب پہنچا تے سب کی مغفرت فرما. ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور تجھے ساری کائنات کا معاف کرنا تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو علی کل شیء قدیر بھی ہے تے بالاجابت جدیر بھی ہے. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم گناہگاروں کے گناہ معاف فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹیاں نیکیاں قبول فرما. ہماری توبہ ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قدس کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما. اسرائیل کا اور اس کے سرپرستوں کا جنازہ دھوم سام سے نکال. یا اللہ باطل کو مٹا حق کی نصرت فرما. پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. مہنگائی الگ ہے بے روزگاری الگ ہے بد امنی الگ ہے. ان ساری مصیبتوں کو ٹال اور تمام پاکستان والوں کو ایک و نیک بن کر ان تمام جو ہے چیزوں پر کنٹرول کرنے کی اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کو متحد ہو کر دشمنان اسلام خواہ وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں مجوسی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں یا کمیونسٹ ان کے فتنہ و شر کو اور ان کے برے عزائم کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس قدر مومنین و مومنات بیمار ہیں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہسپتالوں میں یا گھروں میں ہیں سب کو لباس صحت اور عافیت عطا فرما. ہمارے مولانا عبدالجلیل شاہ صاحب نقوی کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہماری حاجتیں مختلف ہوتی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جس مومن کی جس مومنہ کی جو جائز حاجت ہے وہ پوری فرما. میری ایک عزیزہ ہے نواسی سمجھیے یعنی وہ بڑی بچی ہے اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو اس کا اصرار ہے کہ میں یہاں جمعۃ الوداع میں اس کے لیے دعا کراؤں تاکہ مومن آمین کہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے.
تو یا اللہ ہماری اس عزیزہ کی وہ خواہش پوری فرما کہ اس کو ڈاکٹر بنا لیکن قصاب نہ بنا بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے باقی جو بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما، جو جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور خوش خصال بنا۔ یا اللہ آخری زمانہ ہے، آج بڑا جو ہے کفر سستا ہے تو ایمان مہنگا ہے۔ دنیا آپ صبح مومن ہوتی ہے رات بے ایمان، رات سوتی ہے مومن صبح جاگتی ہے بے ایمان۔ یا اللہ آخری زمانے کے فتنوں سے ہمیں بچا، ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ یا اللہ سب حاضرین و حاضرات کے عموماً اور بانیان مجلس کے خصوصاً مقاصد دینیہ برلا، حاجات شرعیہ پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیت الاطہار۔ قریشی صاحب نے اچھی بات یاد دلائی ہے، وہ چونکہ لوگ فونوں پر بھی دھڑ دھڑ پوچھ رہے ہیں، تو حکومت کا ریٹ تھا 950 روپیہ فی من، اسی کے لحاظ سے ہم نے جو ہم تو ریت والی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیا مقرر کیا ہے، میں نے جو تخمینہ لگایا ہے 2.25 سے حساب سے تے من کی قیمت 950 تو 66 روپیہ آپ فی کس دے دے تو انشاءاللہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، اس سے کم کی گنجائش نہیں ورنہ میں کم بھی کر دیتا۔ خدا حافظ۔